السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ عقیدہ نمبر 1، تمام عالم، زمین و آسمان وغیرہ سارا جہان پہلے بالکل نہ پیدا تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب کو پیدا کیا تو یہ سب کچھ موجود ہوا، یعنی پہلے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین، آسمان وغیرہ پوری دنیا کو، ساری دنیا کی تمام چیزیں پیدا فرمایا، پھر ساری چیزیں موجود ہوئی۔ نمبر 2، جس نے تمام عالم اور دوسرے جہان کو پیدا کیا، اسی پاک ذات کا نام اللہ عز و جل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو ذات اللہ تعالیٰ یعنی جو سارے جہان کو پیدا فرمایا، اسی ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے برابر یا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی رشتہ دار ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب انسان کو زیادہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کب سے ہے یا پھر اللہ سے پہلے کیا تھا، بلکہ سب سے پہلے ہی اللہ تھا، ہے نا۔ اللہ سے پہلے کچھ بھی، اللہ سے پہلے بھی لفظ کیسے بولا جائے؟ سب سے پہلے کون تھا؟ اللہ ہی تھا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ اب جو ہمیشہ کا معنی سمجھ رہے ہوں گے وہ پھر اب یہ سوال نہیں کرے گا، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، باقی ساری چیزیں فانی ہے۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، سارا عالم اس کا محتاج ہے، وہ بے پرواہ ہے، چاہے کسی کو امیر بنا دے، غریب بنا دے، بے پرواہ، جسے جیسا چاہے ویسا کر دے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سارا عالم، پوری دنیا اسی کے محتاج ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے یکتا اور نرالا ہے۔ کوئی مثال ہی نہیں جو مثال دے کے سمجھا جائے، انسان کو سمجھایا جائے یا بتایا جائے کہ اللہ ایسا ہے، بلکہ کوئی مثال ہی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، یعنی نرالا ہے، وہ ہے نا، اس کی جیسا کوئی چیز ہے ہی نہیں جو چیز کو بتا کے مثال دیا جائے، اور وہی سب کا خالق و مالک ہے، سب کو خلقت کرنے والا بھی وہی ہے اور سب کا مالک بھی وہی ہے۔ عقیدہ نمبر 3، وہ زندہ ہے۔ یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ قدرت والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز، ساری چیزیں جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا، سب کچھ سنتا۔ ہم جو دل ہی دل میں کچھ بات کرتے ہیں یہ بھی وہ سنتا ہے، ہم جو چھپکے سے دیکھتے بند کمرے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ سب کی زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کو جب تک چاہے زندہ رکھے اور جب چاہے موت دے، وہی سب کو جلاتا اور مارتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو چاہے جب تک چاہے زندہ رکھے اور جب تک چاہے اسے مار دے، سب کو وہی موت دیتا ہے اور سب کو جلاتا بھی وہی ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی جس کو چاہے عزت اور ذلت دیتا ہے، روزی بھی سب کو ہی دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے، اور وہ جو کچھ چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی کام میں کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک نہیں سکتا اسے، وہی عبادت کے لائق ہے نا، دوسرا کوئی عبادت کا لائق نہیں، صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے، کوئی اس کا مثل اور مقابل نہیں، نہ ہی اس کے جیسا کوئی ہے اور نہ ہی اس کے مقابل میں کوئی چیز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہاں پہ جنا سے مراد جیسے انسان شادی کرتا ہے پھر اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ سب صفتیں اللہ تعالیٰ کے اندر موجود نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے سے مراد جیسے انسان شادی وغیرہ کر کے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ جنا سے مراد یہی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ کسی سے جنا ہے، نہ کسی سے وہ جنا گیا ہے، نہ ہی وہ کسی کو جنا ہے، نہ وہ بیوی بچوں والا ہے نا، وہ بیوی بچے والا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اکیلا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، وہ کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہے، وہ زبان، آنکھ، کان وغیرہ اعضاء سے اور ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے، اور کمال اس کی ذات میں موجود ہے، ہر کمال اس کی ذات میں کیا موجود ہے، وہ بات تو کرتا ہے، ٹھیک ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن
ان کی بات کرنے کا انداز طریقہ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے بلکہ الگ ہی ہے۔ وہ بات کرتا ہے لیکن زبان سے پاک ہے، وہ دیکھتا ہے لیکن آنکھ سے پاک ہے، وہ سنتا ہے لیکن کان سے پاک ہے، اور پورے جو اعضاء ہے جسم کے جیسے انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور ہر عیب، کوئی بھی عیب اللہ تعالیٰ کے لیے جاننا یا ماننا یہ ناجائز اور حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ اگر کوئی یہ مانے کہ اللہ کے اندر کوئی عیب ہے معاذ اللہ، تو کافر ہو جائے گا وہ، اور ہر نقصان سے پاک ہے۔ ہر کمال یعنی ساری خوبی، تمام خوبیاں اس کے اندر موجود ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی۔ کوئی صفت اس کی کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے نہ گھٹ بڑھ سکتی ہے۔ اللہ کے جو بھی صفتیں ہیں وہ تمام چیزیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی۔ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی اس طرح اس کے صفات بھی۔ عقیدہ نمبر 7، وہ اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز پر بڑا مہربان ہے، وہی سب کو پالتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا ہے ساری چیزوں پر بڑا مہربان ہے، انسان ہو، جانور ہو، پیڑ پودا، کیڑے مکڑے وغیرہ، ساری چیزوں پر بڑا مہربان ہے، سب کو وہی پالتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑے، سمندر کے اندر مچھلی کا خوراک وغیرہ، اس کے بعد مٹی کے اندر، پہاڑ کے پتھر کے اندر، کہاں پر کون سا کیسا کیڑا مکوڑا رہتا ہے، سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی پالتا ہے، سب کو روزی کا مالک اللہ ہی ہے۔ وہ بڑائی والا اور بڑی عزت والا ہے، سب کچھ اس کے قبضے اور اختیار میں ہے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، ہے نا، سارے چیز ہے نا، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے وہ پست کر دے اور جسے چاہے بلند کر دے، اونچا کر دے، جس کی چاہے روزی کم کر دے، جس کے چاہے زیادہ کر دے۔ وہ انصاف والا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے روزی زیادہ دے، جسے چاہے کم دے۔ وہ بڑے تحمل اور برداشت کرنے والا ہے۔ جیسے لوگ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، نماز توڑنا، نماز نہیں پڑھنا، ماں باپ کے نافرمانی کرنا، لوگوں کے ساتھ برے سلوک کرنا، یہ سب کیا ہے؟ گناہ ہی ہے یہ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ برداشت کر رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ انسان سدھر جائے، یہ لائن پر آ جائے، نہیں تو پھر جیسے نمرود بھی ہزاروں سال لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہا، فرعون بھی لوگوں پر ہزاروں سال ظلم و ستم کرتا رہا، اللہ نے اس کو موقع دیا تھا، ہے نا، کہ تاکہ یہ سدھر جائے، لیکن جب نہیں سدھرے گا انسان تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو اسی دنیا میں تکلیف دیتا ہے، سزا دیتا ہے، اور کسی کو آخرت میں مرنے کے بعد سزا دیتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتا ہے کہ یہ سدھر جائے، لیکن نہیں سدھرے گا تو پھر وہ سزا بھگتے گا۔ وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے، گناہ کون بخشتا؟ اللہ تعالیٰ، اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں، وہی سب پر حاکم ہے، کوئی اس پر حکم چلانے والا نہیں ہے، نہ اس کو اس کے ارادے سے کوئی روکنے والا ہے۔ اگر کوئی ارادہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ انسان اگر کوئی ارادہ کرے تو اس کے اوپر روکنے والے لوگ بہت ہیں، اس کے باپ ہے، دادا ہے، چاچا وغیرہ لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی کام سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ سب کا کام بنانے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا، اس کے کسی حکم اور اس کے کسی کام میں کسی کو روک ٹوک کی مجال نہیں، ہے نا۔ دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ کس کے مرضی سے؟ اللہ کے ہی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان یہ نہ سوچے کوئی جو گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے، معاذ اللہ، یہ سوچنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ جو اچھی چیزیں ہوتی ہے اسے منسوب کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جو بھی کام اچھا ہوا یہ اللہ کی طرف سے ہوا، ٹھیک ہے، اور جو کام برا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو برے کام کو شیطان کی طرف منسوب کرنا ہے اور اچھے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ وہ تمام عالم اور سارے جہان کی حفاظت اور اس کا انتظام فرماتا ہے، پورے جہان کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور اس کے انتظام بھی فرماتا ہے۔ جیسے لوگوں کو دنیا میں بھیجا، زمین کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ زمین کے انتظام فرمایا، کھانے کے لیے خوراک کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ چاول، گیہوں وغیرہ طرح طرح کی سامان دنیا میں پھر بھیجا، انتظام فرمایا۔ نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، کبھی نہیں سوتا وہ، نہ کبھی غافل ہوتا ہے، نہ ہی کوئی بات کبھی بھولتا ہے۔ عقیدہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے،
وہ جو بندوں پر رحم کرتا ہے، لوگوں کو طرح طرح کے کھانے کی چیزیں اور سہولیاتیں دیے، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نا۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے لیے ضروری تھا یا پھر واجب تھا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی ہوئی تو ہمیں پیدا فرمایا، پھر اللہ کی جب مرضی ہوگی پھر ہمیں مار دے گا، ہے نا۔ تو اللہ کی ہی یہ مرضی ہے، بس اس پہ راضی رہنا ہی انسان کے لیے بھلائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی چیزیں دیا ہے، جیسے کہ ہاتھ پیر وغیرہ، صحت کی سلامتی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی اچھی اچھی چیزیں دی ہے۔ عقیدہ نمبر 9، وہ مخلوق کی تمام صفتوں سے پاک ہے۔ جو بھی چیزیں مخلوق کے اندر موجود ہے، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ جیسا ہم انسان چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ کا یہ چلنا پھرنا ایسا نہیں ہے۔ ہم بات کرتے، اللہ تعالیٰ کا بات کرنا ایسا نہیں ہے، بلکہ مخلوقات سے الگ ہے۔ وہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ کوئی بھی ایسا کام کا حکم نہیں دیتا ہے جو بندہ کر نہیں سکتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی علماء کرام سے کیا سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ کہا کہ جا کے تارے توڑ کر لاؤ، یا پھر چاند اٹھا کے لاؤ، ہے نا، یا پھر سمندر کے نیچے میں مچھی ہے اسے، یا پھر پتھر کو نکال کے لاؤ؟ یعنی جو بھی کام ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ کام بندوں پر نہیں دیا ہے۔ جو کام انسان سے ہو سکتا ہے وہی کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی بدعمالیوں اور گناہوں سے ناراض ہوتا ہے، اور بندوں کی نیکیوں اور عبادتوں سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نے گناہ گاروں کے لیے دوزخ کا عذاب اور نیک کاروں کے لیے جنت کا ثواب بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، جو گناہ کرتا ہے، بدعمل، خراب عمل کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جو اچھا کام کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور جو گناہ کرے گا اس کے لیے جہنم بنایا گیا ہے، اور جو نیکی کرے گا اس کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ جہت اور مکان و زمان اور حرکت و سکون اور شکل و صورت وغیرہ مخلوقات کی تمام صفات و کیفیت سے پاک ہے۔ جہت سے مراد کیا ہے؟ دیکھ طرف، جو پورا پچھم اتر دکھنی ہوتا ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ جہت سے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ پچھم کی طرف ہے، یا پورب یا اتر یا دکھن یا اوپر یا نیچے، ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے۔ جیسے انسان حرکت کرتا ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزوں سے پاک ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی چیز کی شکل ہے، انسان کی الگ شکل ہے، پیڑ پودے کی الگ شکل ہے، گھر دوار کے الگ ہے، یہ سارے چیزوں کے الگ شکل ہے، تو سارے تمام شکلوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ یعنی جو بھی چیزیں انسان کے اندر، مخلوق کے اندر موجود ہے، وہ چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو یہ سب باتوں کا دھیان رکھیں، اور کوئی بھی خبردار، جیسے کہ خاص کر کے وہابی اور تبلیغی والے جو یہ کہتا ہے اوپر والا، اور جو نہیں جانتا ہے ہمارے سنی صحیح العقیدہ، وہ بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں، وہ یہ نہ کہے، یہ کہتا کہ اوپر والا جیسا چاہے گا، یا پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے نا۔ تو اللہ کے لیے مکان کو خاص کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 11، دنیا کی زندگی میں سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ ہاں، دل کی نگاہ سے یا خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار دوسرے انبیاء علیہ السلام، بلکہ بہت سے اولیاء کرام کو بھی نصیب ہوا، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے اور کس طور پر دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے اس وقت بتائیں گے، اس میں بحث کرنا جائز نہیں۔ یہ ایمان رکھو کہ قیامت میں ضرور اس کا دیدار ہوگا، جو آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی نہیں دیکھا ہے۔ یہ چیز دیدار کسی کو یہ حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن دل کی نگاہوں سے یا پھر خواب میں انبیاء کرام بھی دیکھے ہیں، اور اس کے علاوہ اولیاء کرام بھی زیارت فرمائے ہیں۔ لیکن آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی یہ حاصل ہوا ہے، باقی کسی کو نہیں۔ اور آخرت میں ہر سنی مسلمان جو نبی رسول پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اولیاء کرام پر ایمان رکھتا ہے،
اور اللہ کی بات پر عمل کرتا ہے، وہ سارے سنی مسلمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمائے گا۔ لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ اس ٹائم کیسے دکھیں گے، کیسا ہوگا وہ، تو یہ سب باتوں کو لے کر بحث نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز ہم نہیں دیکھے ہیں، جس کو ہم محسوس کبھی نہیں کیے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بھی انسان بول ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جب انشاءاللہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اور اسی ٹائم معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ بلا شبہ یہ سب باتوں میں ابھی بحث نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ایمان رکھو کہ قیامت میں ضرور اس کا دیدار ہوگا، اور یہ دیدار ایسی دیدار ہوگی کہ آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی ہوگا۔ عقیدہ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، ہر کام میں حکمت ہے، لیکن ہمیں کچھ کام کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کچھ کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے، کبھی بارش ہونا، کبھی دھوپ ہونا، زیادہ گرمی ہونا، کبھی زیادہ ٹھنڈ ہونا، یہ سب کیا ہے؟ سب حکمت ہے۔ کبھی بیمار پڑ جانا، کبھی خوشی ملنا، کبھی دکھ ملنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی کام کو برا سمجھنا یا اس پر اعتراض کرنا یا ناراض ہونا، یہ کفر کی بات ہے۔ کوئی بھی کام کو برا سمجھنا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں بن موسم بارش سے کبھی بارش نہیں ہونا چاہیے، اعتراض کر رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، غصہ دکھا رہا ہے، ابھی فصل ہمارا بھیگ گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، تو یہ سب کیا ہے؟ ناراض ہونا یا پھر اعتراض کرنا، یہ کفر ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے گا تو کافر ہو جائے گا وہ۔ خبردار خبردار، کبھی ہرگز اللہ تعالیٰ کے کسی کام پر نہ اعتراض کرو، نہ ناراض رہو، بلکہ یہی ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہی اچھا ہے، خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم، یعنی بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمتوں والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ کوئی بھی کام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھلائی کے لیے ہی کام کرتا ہے، بھلے ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، یعنی سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، جاننے والا ہے اور سننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وہ کس انسان کو کب کیا چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بے شک جانتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہمیں خود کے بارے نہیں معلوم کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چیز کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی کام میں اعتراض ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی کام ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی گزارنا چاہیے، بھلے ہی آپ کو اس وقت آپ کو نقصان نظر کیوں نہ آئے۔ ٹھیک ہے، نقصان نظر آئے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمتوں پر عمل کریں۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔